ایک سنگر تھے, ان کا نام تھا شیراز اپل, ویری فیمس سنگر. ہی لیفٹ سنگنگ ایٹ سم پوائنٹ ان ہز کریئر. اس کے بعد ان کے لیکچر بھی یوتھ کلب میں ہوئے, وہ بھی کروائے گئے انہوں نے, اینڈ ہی ٹولڈ ہز اسٹوری کہ میں نے ایسے چھوڑ دیا, بٹ ہی وینٹ بیک ٹو سنگنگ اینڈ ڈائریکٹنگ میوزک. یہاں پہ کویشچن آتا ہے استقامت سے متعلق, بیکاز یو ہیو گون تھرو دا سیم جرنی. آئی ووڈنٹ سے ہر ایک کی جرنی مختلف ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو گون تھرو دا سیم. سو میں آپ سے بیسکلی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ استقامت اسپیشلی فار سم ون ہو وانٹس ٹو فالو دا سیم جرنی کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ, اس کو آپ کس طرح سے مشورہ دیں گی کہ کیسے وہ استقامت کو حاصل کرے؟ اچھا, وی ایکچولی میٹ ہم ان دوز ڈیز. ہم ان سے ملاقات بھی کی تھی ہم نے جا کر اور ان سے کافی کچھ جانا تھا ان کی لائف کے بارے میں, اور جو بھی اس وقت وہ سچویشن سے گو تھرو کرے تھے آل دیٹ. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم کا معاملہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت شروع میں ہی مجھے قرآن اور حدیث سے جوڑ دیا. آپ کو لائف میں جب بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کو اس کے لیے نالج بہت ضروری ہوتی ہے کہ میں اگر یہ ڈیسیجن لینے جا رہا ہوں لائف میں. اب اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے تو ایسے تو نہیں تھا کہ ایک دن آپ صبح اٹھ رہے آپ نے کہا چلو میں آپ نے پورا ریسرچ کیا ہوگا نا, سارا کچھ جانا ہوگا اگر میں شروع کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا, کیا پروز اینڈ کونس ہوں گے اینڈ آل دیٹ. اور اب آپ کو آ کے کوئی آپ کے کہہ بھی دے کہ کیا کر رہے ہو, چھوڑو پوڈ کاسٹ کو کچھ اور کر لو, تو آپ کہیں گے میں کیوں چھوڑوں, مجھے پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے وہ جو قرآن اور حدیث سے میں جڑی, اس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ مجھے بہت انیشلی یہ سمجھ آ گیا. جیسے چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب شروع میں نے نقاب پہنا نا, تو آئی بی آنیسٹ نقاب میں نے واقعی ہی اس لیے پہنا بیکاز وہ جو میرے ان لاز اس وقت تھے وہاں کے خواتین پہنتی تھیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم سب پہنتی, تو میں نے بھی پہن لیا. اینڈ سمبڈی, اور میرے جو ایکس ہسبینڈ انہوں نے بھی اس وقت مجھے پوچھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ خواتین سے ملتا انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوتا اور کچھ نہیں کیا ہوتا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پٹھانوں کا بنایا ہوا نقاب ہے شاید. تو میں نے بھی اپنی طرف سے ایک بات کی کہ ہاں جی ہو سکتا ہے شاید وہ جو ان میرڈ لڑکیاں ہیں ان کے لیے ہوتا ہوگا کہ وہ نقاب نہ کریں اس طرح سے. بٹ الحمد للہ ان فیو منتھس اللہ کا شکر ہے کہ جب میں قرآن و حدیث سے جڑی تو میں نے قرآن سے وہ دلائل پڑھے. بالکل. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آئی نو کہ یہ جو میں نے نقاب پہنا ہے یا حجاب پہنا ہے یا بایا پہنا ہے, دس از ناٹ فار اے پرسن, دس از ناٹ بیکاز مائی ٹیچر سیٹ سو, یا اس لیے کہ کیونکہ میرے ان لاز کرتے ہیں یا کوئی بھی انسان کرتا ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پروفڈ ہے, علماء نے بھی جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے, ازواج مطہرات نے کیا ہے, صحابیات نے کیا ہے. سو آئی نو آل دا ڈیٹیلس. تو اسی وجہ سے جو بھی میری آج تک استقامت کا ایک ذریعہ رہا ہے لائف میں, آف کورس بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, بہت چیزیں آئی, آزمائشیں تو بے شک ہر انسان پہ ہی آتی ہیں, لیکن جو انسان دین کے راستے پر چلے وہ تو پھر زیادہ آزمایا جاتا ہے. بالکل. تو جتنی بھی آزمائشیں آئیں, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, وہاں پر الحمدللہ یہ چیز ایک کلیئر رہی. بہت سے لوگوں نے شاید یہ امید کی بھی, اور کچھ نے کبھی پوچھا بھی تو اب تم نقاب اتار دو گی اور حجاب چھوڑ دو گی. تو میں نے کہا کہ کیوں میں نے کیا اپنا حجاب اور نقاب کسی ایک انسان کی وجہ سے کیا تھا کہ اگر وہ انسان یا وہ لوگ جو ہے اگر وہ میں ان سے ریلیٹڈ نہیں رہی یا ان سے کوئی مسئلہ مسائل مجھے تکلیف پہنچی ہے تو اب میں اتار دوں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے کمپرومائز اصل میں اپنے دین پر کرتے ہیں. جیسے کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو شاید سب سے آسان ہے, تو اس پہ تو میں اپنا غصہ اور سب نکالوں اور اپنا, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ شاید یہی بنا ہوا ہے نا کہ دین ہم نے کرنا ہے کس لیے, ہمیں ورلڈلی فائدے کے لیے کرنا ہے. تو اگر ہمیں دنیا میں یہ فائدہ نہیں مل رہا ہے تو پھر دین فالو کرنے کا بھی کیا فائدہ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین فالو ہم نے دنیا کے لیے نہیں کرنا, دین ہم نے آخرت کے لیے فالو کرنا ہے, اس کا بینیفٹ جو ہے وہ آخرت میں. سو الحمد للہ ان مائی کیس میں سب کو ایڈوائز بھی یہی کرتی ہوں کہ اگر آپ حجاب کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ دین کے راستے پر آپ کو لگتا ہے آپ انکلائنڈ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دل میں ایک خیال ڈالا ہے, تو آپ سب سے پہلی چیز یہی کیجئے کہ آپ قرآن سے جڑیے, احادیث سے جڑیے, ان کا مطالعہ کیجیے, سورس چیک کیجیے. ظاہر سی بات ہے جس سورس سے آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں ضرور ایک دفعہ چیک کیجیے کہ وہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی سورس کیا ہے, وہ کہاں سے آپ کو پڑھا رہے ہیں, اور اپنے ساتھ قرآن والوں سے جڑ جائیے. بالکل. تو الحمدللہ میری استقامت کا الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا کہ قرآن و حدیث سے جو مجھے جوڑا اور قرآن والوں سے جو مجھے جوڑا, اس سے مجھے الحمدللہ بہت, یعنی استقامت کا مطلب بیسکلی کمپنی دیٹ یو کیپ دیٹ آلسو میٹرز, کہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے. یعنی شروع میں آپ نے کہنے کا انسان اپنے اس سے فرق پڑتا ہے, ساتھی کے دین پر ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, تو اس لیے کیونکہ شروع میں جیسے میں انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی, آپ نے دل سے مطلب ایک آئیڈیالوجیکلی یعنی شروع نہیں کیا تھا, مطلب مجھے بیسک سمجھ آئی تھی چیزیں,
کہ فار ایگزامپل مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ ایک یہ کہ قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح میں پڑھ نہیں رہی ہوں. دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے محرم اور نامحرم کا جو فرق کانسیپٹ کبھی تھا ہی نہیں شروع سے. بس کچھ ایتھیکلی چیزیں پتہ تھی کہ شاید ہمارے معاشرے میں بینگ اے پاکستانی بیسیکلی ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم سر پہ دوپٹہ لے کر بیٹھے ہیں. اگر کوئی بڑا بزرگ آ گیا ہے کزنوں وغیرہ سے, اس وقت ذرا زیادہ ہم کنزرویٹو ایک ماحول ہوتا تھا پاکستان میں, تو جی کزنز وغیرہ سے زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا, ہاتھ کا مذاق نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. وہ تو یہ جو محرم نامحرم والی چیز ہے نا, یہ کلیریفائی نہیں تھی. تو یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ آیا تھا کہ اگر میں نامحرم مرد کے سامنے جو ہے وہ اگر اس طرح سے بغیر حجاب کے کھڑی ہوں تو آئی ایم گیٹنگ سن بیسیکلی. نقاب کا مجھے کنفرم نہیں تھا, یا آگے مزید میں نے لائف میں کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ نہیں. company helped you basically to practice. Initially I did not have much company. I just got some knowledge basically. Right. ٹھیک ہے. I did make some friends. They were online on Facebook actually, and they were revert Muslims. اچھا. ٹھیک ہے. They were Christians, اور اس سے وہ پھر مسلمان ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی پھر پڑھا تھا دین کو, اینڈ دے ور ویری فرینڈلی, دے ور ویری اکوموڈیٹنگ. تو وہ آن لائن مجھے ڈفرینٹ کنٹریز میں تھے وہ کہیں سے, وہاں سے مجھے وہ پرسنلی بہت اکوموڈیٹ کرتے تھے, بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے, اور پھر میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے تھے بیسکلی جو بھی صحیح احادیث تھی یا جو بھی قرآن کی صحیح ٹرانسلیشن تھی. تو وہاں سے آئی کائنڈ آف اسٹارٹیڈ گیٹنگ دس آئیڈیا دیٹ دس پلیس از ایکچولی ناٹ کریکٹ فار می رائٹ ناؤ. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو ایکچولی ایٹ لیسٹ دس پلیس از ناٹ رائٹ فار می. تو وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی اینڈ آئی لیفٹ. لیکن آگے مزید اب لائف میں کیا کرنا ہے, یا جیسے میں نے نقاب بتایا کہ میں نے پہننا شروع کری تھی, لیکن نقاب کا حکم کیا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ کلیئر نہیں تھا. تو اٹ ٹک می فیو منتھس, لیکن الحمدللہ جیسے ہی قرآن کا علم اسٹارٹ کیا, حدیث سے پڑھنا شروع کیا, اس نے بہت ہیلپ کیا. اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں اتنے زیادہ ایسے ساتھی ڈالے, ایسے دوست ڈالے جو قرآن اور حدیث کے اسٹوڈنٹس تھے یا خود دین پھیلا رہے تھے, تو اس نے بہت ہیلپ کیا الحمدللہ. سو بیسکلی آپ نے اس کی جو بیس بتائی ہے وہ تو ہے نالج, کہ آپ کو اگر نالج ہوگا تو آپ کے لیے پریکٹس کرنا ایزی ہو جائے گا. بٹ ایک یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ کریکٹ نالج بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا بردر شراز کا بھی اور بردر حمزہ کا بھی, حمزہ عباسی کا بھی, اکارڈنگ ٹو دیم دے سے دیٹ سنگنگ از اوکے, ایکٹنگ از آلسو اوکے. مطلب دے آلسو, میں نے جیسے کہا نا کہ آپ نے کس سے پڑھنا ہے ان کا بھی سورس چیک کرنا بہت ضروری ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز somebody says کہ آئی ایم اے ٹیچر آف قرآن تو یو شوڈ گو. اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو ایسا نہیں کہ آپ آ جائیں میرے پاس کہ جی چلیں سارا چودھری سے پڑھنے چلے جاتے ہیں. آئی اینی ویز ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف اے ٹیچر اور این عالمہ. آئی آلویز سے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج اسٹل. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ بس آ جائیں کہ صرف کیونکہ سارا چودھری اسکارف کرتی ہے, نقاب کرتی ہے, تو چلیں جی سارا چودھری سے پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو واقعی پڑھنا ہے تو آپ چیک کریں گے کہ اگر سارا چودھری, تو سارا چودھری نے کہاں سے پڑھا, اور جن سے پڑھا ہے انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے, ان کی سورس آف نالج کیا ہے, وہ کون سی تفسیر پڑھا رہے ہیں, وہ کون سی احادیث پڑھا رہے ہیں, ان کا منہج کیا ہے ایکسیکٹرا. اب منہج کی بات کریں تو لوگوں کو بڑا مشکل ورڈ لگتا ہے, اور وہ لیکن چلے ایزی یہی ہے کہ آپ سورس چیک کریے, آپ ان کا بیک گراؤنڈ. اگر آپ اپنے کینسر کو ٹریٹ کروانے جاتے ہیں نا تو آپ منہ اٹھا کے کسی کے پاس بھی نہیں چلے جاتے ہیں. تو جو ہمارا دین اور اسلام ہے نا, یہ کینسر سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے ہمارے لیے. سم وے سوسائٹی میں تو اب تو ایک لبرل مائنڈ سیٹ ٹو پریکٹس دا دین از لائک ایوری تھنگ از الاؤیبل, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, everything goes, no nothing to worry about. آپ جب تک اچھے انسان ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, وہی وہ اللہ کو کیا مسئلہ ہوگا آپ سے. اس لیے طرح سے میں نے مثال دی نا کہ اوکے سنگنگ بھی الاؤڈ ہے اسلام میں, وہ ایکٹنگ بھی الاؤڈ ہے, ایوری تھنگ از اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ ہمارے آس پاس مثالیں موجود ہیں, اگر ہم ان کو ہی سمجھ لیں تو ہمارے لیے دین فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اب میں اگر آپ کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں, کیا میں اپنی مرضی سے اٹھ کے یہاں پر چلنا پھرنا شروع کر سکتی ہوں, یا لیمپس اٹھا کے کہیں رکھ دوں, یا مائکس اٹھا کے کہیں رکھ دوں, کچھ بھی رکھ دوں؟ نہیں, آپ کے اپنے رولز ہوں گے. تو یہ آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی جگہ ہے, وہاں پر آ کر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہوں. آپ کے جو رولس ہیں, جو بھی ریگولیشنز ہیں, اس کو مجھے فالو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے اگر یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اون کرتے ہیں, آپ نے بنائی ہے, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے تو دیٹس اٹ, اٹس سو سمپل. پھر جو اللہ نے کہا ہے وہ کہاں کہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, قرآن میں کہا ہے, احادیث میں کہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہاں پہ جو کہہ دیا ہے وہ ہمیں ماننا ہے. اس لیے نہیں ماننا کہ میں کہہ رہی ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی مولوی صاحب آ کر کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی شیخ کہہ رہے ہیں. نہیں, قرآن میں احادیث میں آ گیا, اس لیے ہمیں ماننا ہے کیونکہ ہم اللہ کی زمین پر ہیں.